السلام علیکم، کیسے ہیں آپ سب؟ ناول حد جنوں، تحریر مہوش ملک قسط۔ بس ساحر دفتر پہنچا، معمول کی طرح لیپ ٹاپ کھولا، ای میل چیک کی۔ پھر ای میل پر نظر رکی، ایک ای میل پر نظر رکی، انجان ایڈریس سے تھا، کوئی نام نہیں تھا۔ اس نے کھولی، لکھا تھا ساحر خان، تمہارا سب کچھ چھن جائے گا، ایک ایک کر کے، پہلے بزنس، پھر عزت، پھر وہ جو تمہارا سب سے قیمتی ہے۔ تم نہیں جان سکتے میں کون ہوں۔ مگر میں جانتا ہوں تم کون ہو اور تمہاری کمزوری کیا ہے۔ ساحر نے ای میل بند کی، چہرے پر کوئی تاثر نہیں آیا، مگر آنکھوں میں وہ سرد آگ آئی۔ اس نے فوراً آئی ٹی ایکسپرٹ کو بلایا، یہ ای میل ٹریس کرو، مگر کسی کو پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ ساحر میٹنگ میں تھا، اپنے سب سے بڑے بزنس پارٹنر کے ساتھ، سلیم خان 20 سال کا ساتھ تھا۔ میٹنگ ٹھیک چل رہی تھی، آخر میں سلیم نے کہا، ساحر ایک بات ہے۔ ساحر اپنی سنجیدہ نظریں گاڑی، بولیں، سلیم خان، کچھ دن سے بازار میں تمہارے بارے میں باتیں ہو رہی ہیں۔ کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ تمہارے دبئی والے بزنس میں کچھ گڑبڑ تھی، کہ تم نے وہاں کسی کو دھوکہ دیا تھا۔ ساحر نے سنا، چہرے پر کچھ نہیں آیا، آواز بالکل سرد رہی۔ کس نے کہا یہ؟ سلیم خان نے کہا، معلوم نہیں، بس باتیں ہیں۔
نام نہیں معلوم، بس باتیں ہیں۔ میں نے تم پر یقین کیا ہے ہمیشہ، مگر سوچا بتا دوں۔ ساحر نے کہا، شکریہ بتانے کے لیے، یہ باتیں جھوٹ ہیں اور جلدی ثابت ہو جائیں گی۔ ساحر نے کہا، مجھے معلوم ہے، مگر باہر کے لوگوں کی فکر مجھے نہیں، مجھ پر چھوڑیں۔ مہروش کو کچھ نہیں پتا تھا۔ وہ رباب کے ساتھ بیٹھی تھی، باتیں کر رہی تھی۔ رباب نے کہا، مہروش، تم کچھ سوچ رہی ہو؟ مہروش نے کہا، نہیں تو کیوں؟ رباب نے کہا، بس تم آج کچھ مختلف لگ رہی ہو۔ مختلف کیسے؟ رباب مسکرا دی۔ پہلے ساحر کا نام سنتی تھی تو منہ بناتی تھی، آج صبح ان کا نام سنا تو منہ نہیں بنایا۔ فضول باتیں مت کرو آپی۔ رباب ہنس دی۔ مہروش نے نظریں جھکائی مگر اندر سے مسکرائی۔ خود کو پتہ نہیں چلا۔ شام کو ساحر گھر آیا، معمول سے پہلے آیا تھا۔ مہروش نیچے تھی رباب کے ساتھ۔ ساحر کو دیکھا، آج کچھ مختلف لگا اسے۔ چہرہ معمول جیسا تھا مگر آنکھوں میں کچھ تھا۔ مہروش نے پوچھنا چاہا پر رک گئی۔ ساحر نے اسے دیکھا ایک لمحے کے لیے، پھر وہ اوپر چلا گیا۔ مہروش نے رباب کو دیکھا، آپی کچھ ہوا ہے؟ کیوں؟ لگ رہا ہے، بس لگ رہا ہے، کھانے کی میز پر
سب خاموش تھے۔ مہروش نے ساحر کو دیکھا۔ وہ کھانا کھا رہا تھا خاموشی سے، مگر اس کا دھیان کہیں اور تھا۔ مہروش نے آہستہ سے کہا، اتنا آہستہ کہ صرف ساحر سن سکے، سب ٹھیک ہے؟ ساحر نے اسے دیکھا۔ ساحر نے اسے دیکھا، حیران ہوا، مگر ظاہر نہیں کیا۔ ہاں سچ۔ ساحر نے اسے دیکھا گہری نظر سے۔ ہاں سچ، مگر فکر مت کرو۔ مہروش نے نظریں جھکائی واپس کھانے کی طرف۔ ساحر خان تھا تو سب کے بیچ، مگر سوچوں کا بھنور کہیں اور ہی گھوم رہا تھا۔ اس کے اندر کچھ ہوا، ایک ایسا احساس جو الفاظ میں نہیں آتا۔ رات گہری ہوئی۔ ساحر اپنے کمرے میں فون پر تھا۔ آئی ٹی والے نے بتایا ای میل ٹریس ہو گئی ہے، مگر حیران کن بات ہے، وہ آئی پی ایڈریس اس شہر کا نہیں ہے، باہر کا ہے، اور بہت ہوشیاری سے چھپایا گیا ہے۔ مطلب؟ آئی ٹی والے نے کہا، مطلب کہ یہ کوئی عام آدمی نہیں ہے، یہ کوئی بہت ہوشیار ہے اور بہت طاقتور بھی۔ ساحر خاموش ہو گیا۔ طاقتور، ہوشیار اور چھپا ہوا کون ہو سکتا ہے؟ اس کے ذہن میں بہت نام آئے، مگر ایک نام بار بار آیا، مگر وہ نام ممکن نہیں تھا، یا تھا؟ صبح۔
کون کون ساحر نے زاران کو بلایا؟ ساحر نے زاران کو بلایا گھر پر۔ زاران آیا، دونوں ساحر کے کمرے میں بند ہو گئے۔ ساحر نے بے حد سنجیدگی سے کہا۔ زاران فل فوکس ساحر کی باتوں میں تھا۔ تمہیں کون لگتا ہے؟ ابھی نام نہیں لوں گا، ثبوت نہیں ہے، مگر میرا دل کہہ رہا ہے کوئی اجنبی نہیں ہے، یہ کوئی اجنبی نہیں ہے۔ یہ کوئی جانا پہچانا ہے، کتنا جانا پہچانا، شاید بہت، یعنی گھر کے قریب۔ شاید، مگر ابھی کسی کو نہیں پتہ چلنا، نہ مہروش کو، نہ دادی کو، نہ کسی اور کو، بس ہم دونوں جانتے ہیں، ٹھیک ہے؟ مہروش باہر صحن میں بیٹھی تھی، کتاب ہاتھ میں تھی، پڑھ نہیں رہی تھی۔ ساحر باہر آیا، اسے دیکھا۔ قریب آیا، بیٹھ گیا۔ ساحر نے کہا آج دفتر نہیں گئے؟ مہروش نے کہا آج دفتر نہیں گئے۔ نہیں، کیوں؟ بس آج گھر رہنا تھا۔ خاموشی۔ کل سے آپ کچھ مختلف لگ رہے ہیں۔ ساحر نے اسے دیکھا۔ کیسے مختلف؟ بس کچھ ہے جو آپ نہیں بتایا۔ ساحر نے ایک لمحے اسے دیکھا۔
تم بہت ہوشیار ہو، تو بتائیں نا، ابھی نہیں، وقت آنے پر۔ آپ کا پرانا جواب ہے۔ ساحر کے ہونٹوں پر ایک ہلکی سی سختی آئی جو اس بار مسکراہٹ سے بالکل قریب تھی۔ مہروش نے دیکھا اور جانے کیوں اس کا دل بھی ہلکا ہوا۔ اسی بیچ ساحر کو ایک اور ای میل آئی۔ وہی انجان ایڈریس لکھا تھا۔ آج بہت اچھا لگا۔ صحن میں بیٹھے تھے دونوں ساتھ ساتھ، دیکھتا رہا۔ یاد رہے جو تمہاری قیمتی ہے وہی میرا ہدف ہے۔ ساحر نے ای میل پڑھی۔ اس کا خون ٹھنڈا ہو گیا۔ دیکھتا رہا مطلب وہ یہاں تھا، آج اس گھر کے قریب، اور اس نے مہروش کو دیکھا تھا ساحر کے ساتھ۔ ساحر نے فون اٹھایا۔ زاران کو کال کی۔ زاران فوراً اٹھایا۔ آج وہ یہاں تھا، گھر کے قریب، اس نے مہروش کو دیکھا ہے۔ زاران کی آواز بدلی۔ کیا کل سے سب پر نظر رکھنی ہے، خاص طور پر مہروش اور رباب پر، مگر انہیں نہیں پتہ چلنا۔ بالکل نہیں۔
ٹھیک ہے، مگر ساحر مہروش کو کب تک چھپاؤ گے؟ جب تک ضروری ہے۔ وہ ڈرے گی اور میں نہیں چاہتا کہ وہ ڈرے۔ زاران خاموش ہو گیا۔ کل سے چوکس رہنا ہے، دشمن قریب ہے، بہت قریب، اور ابھی اس کا چہرہ نہیں دکھا۔ مہروش اپنے کمرے میں تھی، کچھ عجیب محسوس کر رہی تھی، ایک بے چینی سی۔ سمجھ نہیں آ رہی تھی۔ اس نے کھڑکی سے باہر دیکھا، باہر اندھیرا تھا، سڑک خالی تھی، مگر اسے لگا کوئی ہے۔ کوئی ہے باہر، اندھیرے میں دیکھ رہا ہے۔ اس نے پردہ گرا دیا، دل تیزی سے دھڑکنے لگا، جیسے سینے سے باہر نکل آئے گا۔ فضول سوچ رہی ہوں، اس نے خود سے کہا۔ کوئی نہیں ہے، مگر وہ بے چینی نہیں گئی۔ باہر سڑک کے کونے میں اندھیرے میں ایک گاڑی کھڑی تھی۔ اندر کوئی تھا بیٹھا، اوپر دیکھ رہا تھا مہروش کے کمرے کی طرف۔ پردہ گرا تو وہ مسکرایا۔ پھر گاڑی آہستہ سے چل پڑی، اندھیرے میں گم ہو گئی۔ ساحر اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس باہر دیکھ رہا تھا۔
اس نے دیکھا ایک گاڑی تھی سڑک کے کونے میں، اب جا چکی تھی، اس کی مٹھی بھنچ گئی۔ وہ تھا، ابھی یہیں تھا۔ اس نے آنکھیں بند کی پھر کھولی۔ مہروش کے کمرے میں روشنی تھی، وہ جاگ رہی تھی۔ اس نے ایک فیصلہ کیا، آج رات، کل سے دشمن کو ڈھونڈنا ہے، اور جب ملے گا تو ساحر خان کا غصہ دیکھے گا، وہ غصہ جو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ مہروش کو نہیں پتہ چلے گا، ابھی نہیں۔ ساحر نے آنکھیں کھولی، رات بھر سویا نہیں تھا، وہ گاڑی ذہن میں تھی۔ اندھیرے میں کھڑکی مہروش کے کمرے کی طرف دیکھتی، اس نے اٹھ کر فون اٹھایا۔ زاران کو میسج کیا، صبح ملنا ہے، گھر سے باہر، کسی کو پتہ نہ چلے۔ زاران کا جواب آیا۔ ٹھیک ہے۔ ساحر نیچے آیا، معمول کی طرح، چہرے پر کچھ نہیں تھا۔ سب کو سلام کیا، ناشتہ کیا۔
مہروش نیچے آئی، ساحر کو دیکھا، ساحر نے بھی اسے دیکھا۔ کوئی بات نہیں ہوئی مگر آج ساحر کی نظروں میں کچھ تھا، ایک چوکسی۔ ایک حساب مہروش نے محسوس کیا مگر کچھ نہیں کہا۔ ساحر نے ناشتہ کیا، اٹھا۔ جانے لگا۔ مہروش نے آہستہ سے کہا، آج جلدی آئیں گے؟ ساحر رکا، حیرت سے مڑ کر مہروش کو دیکھا۔ کیوں؟ مہروش نے کندھے اچکائے۔ بس ایسے ہی۔ ساحر نے ایک لمحہ اسے دیکھا۔ آنے کی کوشش کروں گا اور باہر نکل گیا۔ مہروش وہیں کھڑی رہی۔ مہروش وہیں کھڑی رہی، خود بھی سمجھ نہیں آیا کہ کیوں پوچھا۔ باہر ساحر نے گاڑی ایک طرف روکی، زاران ساتھ بیٹھ گیا۔ ساحر نے کہا، کل رات وہ گاڑی گھر کے باہر تھی، کالے شیشے، نمبر پلیٹ دیکھی نہیں۔ زاران نے کہا، مطلب وہ جانتا ہے گھر وہاں ہے اور اس نے مہروش کو دیکھا ہے۔ یہ وہ کہہ چکا ہے ای میل میں۔ زاران کے چہرے پر سختی آئی۔ پھر آگے کیا؟ میں نے ایک آدمی لگایا ہے جو ان لوگوں کی نگرانی کرے گا۔
جن پر مجھے شک ہے۔ زارا نے پوچھا کس کس پر شک ہے؟ ساحر نے کہا ابھی نام نہیں لوں گا، ثبوت ملے تو بتاؤں گا، اور مہروش، رباب، انہیں گھر سے اکیلے نہیں نکلنا چاہیے۔ مگر بتانا نہیں ہے۔ کیوں؟ رباب کو میں سنبھال لوں گا، مہروش کو میں۔ زارا نے ایک نظر ساحر پر ڈالی، کچھ نہیں کہا، مگر سمجھ گیا۔ میں گھر میں مہروش اپنے کمرے میں تھی۔ عائشہ کا فون آیا، یار آج مال جانا ہے، کچھ خریداری کرنی ہے، چلو گی؟ ہاں چلتی ہوں، 1 گھنٹے میں آتی ہوں۔ نیچے آئی، رباب کے کمرے میں گئی۔ آپی میں عائشہ کے ساتھ مال جا رہی ہوں، کچھ چاہیے؟ اکیلی جاؤ گی؟ مہروش نے کہا۔ عائشہ ہے ساتھ، ڈرائیور لے جائے گا۔
زاران سے پوچھ لو۔ زاران بھائی سے کیوں پوچھوں، وہ تو گھر پر بھی نہیں۔ تو ساحر سے پوچھو۔ مہروش نے منہ بنایا۔ آپی میں اب بھی ان سے اجازت لوں؟ اجازت نہیں، بس بتا دو۔ میں ان سے نہیں پوچھوں گی۔ مہروش نے سوچا، پھر فون نکالا۔ ساحر کو میسج کیا، عائشہ کے ساتھ مال جا رہی ہوں۔ ساحر نے میسج دیکھا، فوراً جواب دیا، نہیں جانا ابھی، میں گھر آ رہا ہوں۔ مہروش نے دیکھا، آنکھیں چوڑی ہوئی، کیوں نہیں جانا؟ آپ ہوتے کون ہیں مجھے روکنے والے؟ مہروش کا دل کر رہا تھا کہ ساحر ابھی سامنے ہو تو وہ اس کا سر پھاڑ دے۔ میں جاؤں گی، نہیں جانا کیوں؟ بس نہیں، گھر رہو۔ مہروش نے غصے سے فون رکھا، پھر اٹھی، برقع پہنا، باہر جانے لگی۔ دروازے پر ساحر کھڑا تھا۔ مہروش چونکی، آپ کب آئے؟ ابھی۔ میں جا رہی ہوں۔ نہیں جانا؟ کیوں نہیں جانا؟ کیا وجہ ہے؟ وجہ ہے مگر ابھی نہیں بتا سکتا۔ مہروش کی آواز بلند ہوئی، یہ آپ کا پرانا طریقہ ہے۔ وجہ ہے مگر بتا نہیں سکتا۔ مجھے جانا ہے اور میں جاؤں گی۔ ساحر نے اسے دیکھا، آنکھوں میں وہ سختی مگر ساتھ ایک فکر بھی تھی۔ جو مہروش نے پہلے نہیں دیکھی تھی۔ اس نے آہستہ سے کہا، مہروش مجھ پر ایک بار اعتبار کرو، بس آج گھر سے مت نکلو۔ مہروش نے اسے دیکھا، اس کی آنکھوں میں کچھ تھا جو الفاظ سے پرے تھا۔ اس نے ایک لمحہ ساحر کو دیکھا، پھر آہستہ سے کہا،
ٹھیک ہے، برقع اتارا اندر چلی گئی۔ ساحر وہیں کھڑا رہا، گہری سانس لی۔ شام کو ساحر کے آدمی نے فون کیا۔ ساحر نے اٹھایا۔ بتاؤ صاحب، ہم نے ان تمام لوگوں پر نظر رکھی جن کا آپ نے بتایا تھا، اور کچھ ملا ہے۔ کیا ملا؟ وہ پرانا کاغذ جو آپ کے ابو کے وقت کا تھا، جس میں گھر کی جائیداد کا ذکر تھا۔ وہ کسی نے کاپی کیا ہے۔ ساحر کی آنکھوں میں شعلے جل اٹھے۔ کس نے؟ یہی تو حیران کن بات ہے صاحب، وہ کاغذ گھر کے اندر سے گیا ہے۔ گھر کے اندر سے؟ ہاں صاحب، مطلب یہ کہ گھر میں کوئی ہے جو باہر والے کو معلومات دے رہا ہے۔ ساحر خاموش ہو گیا۔ گھر میں کوئی ہے؟ گھر کا اپنا کوئی؟ اس کے دماغ میں ایک نام آیا، ایک چہرہ آیا۔ نہیں۔ یہ نہیں ہو سکتا، مگر ثبوت تھا۔ زاران کو فون کیا، زاران نے اٹھایا۔ ابھی آؤ فوراً، اور کسی کو مت بتانا۔ زاران 10 منٹ میں آ گیا۔ زاران کے چہرے پر پتھریلے تاثرات آئے۔ گھر کے اندر سے؟ ہاں۔ کون ہو سکتا ہے؟ ہاں، وہ کون ہو سکتا ہے؟ میرے ذہن میں ایک نام ہے، مگر ابھی یقین نہیں۔ کل تک اور معلومات آئیں گی، اور اس درمیان کسی کو کچھ پتہ نہیں چلنا چاہیے۔ کچھ نہیں بدلنا۔ دشمن کو نہیں پتہ چلنا کہ ہم جانتے ہیں۔ مشکل ہوگا، مشکل ہے مگر ناممکن نہیں، مگر کرنا ہوگا۔ رات کو کھانے کی میز پر سب بیٹھے تھے، دادی، مہروش، رباب، زاران، ساحر۔
باتیں ہوئی، کھانا کھایا، مگر ساحر کی نظریں ہر چیز پر جاتی تھی، پڑھتی تھی، سوچتی تھی۔ کون ہے میز پر بیٹھے ان سب میں سے کون ہے جو دشمن سے ملا ہوا ہے؟ زہران نے ایک نظر ساحر پر ڈالی۔ ساحر نے واپس دیکھا، دونوں نے نظریں ہٹا لی۔ مہروش نے یہ دیکھا ان دونوں میں کچھ ہے، کوئی راز ہے۔ مگر کیا؟ رات گہری ہوئی، مہروش اپنے کمرے میں بستر پر، آنکھیں کھلی۔ آج ساحر نے کہا تھا مجھ پر ایک بار اعتبار کرو۔ اس نے کیا ہے، کیوں کیا ہے وہ جانتی نہیں تھی، مگر اس وقت اس کی آنکھوں میں جو تھا وہ دیکھ کر نہیں رہ سکی۔ اس نے آنکھیں بند کی۔ دل میں ایک بے چینی تھی، ایک انجانی بے چینی جو سمجھ نہیں آتی تھی۔ ساحر کھڑکی کے پاس کھڑا تھا، باہر اندھیرا تھا، اس کی نظریں چاروں طرف دوڑ رہی تھی۔ جو بھی دشمن تھا وہ گھر کے اندر تھا۔ یہ سوچ اس سے برداشت نہیں ہو رہی تھی۔ اس نے مٹھی بھینچی۔ کل تک پتہ چل جائے گا، اور جب پتہ چلے گا تو ساحر خان کا وہ دہشتناک روپ سامنے آئے گا جو ابھی تک کسی نے نہیں دیکھا تھا۔ ساحر کے جاسوس کا فون آیا۔ صاحب ہمیں پتہ چل گیا ہے کس کا آدمی نے نام لیا۔ ساحر نے سنا، فون ہاتھ میں رہ گیا، آنکھیں بند ہو گئی۔ وہ نام، وہ چہرہ
یہ ہو سکتا ہے، سچ میں ہو سکتا ہے۔ اس نے فون رکھا، دیوار کی طرف دیکھا، ایک لمبی خاموشی، پھر اس نے زہران کو کال کی۔ آج رات سب کو پتہ چل جائے گا۔ شکریہ۔